جناب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ دو یہودی عورتیں ہمارے گھر آئی تھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تشریف فرما نہیں تھے، تو وہ بحث کر رہی تھیں کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے یا کہ نہیں ہوتا۔ ایک کہتی تھی کہ ہوتا ہے تو دوسری کہتی تھی کہ نہیں ہوتا، اور میں نے ابھی تک اس سلسلے میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ سنا نہیں تھا کہ قبر کے اندر کی زندگی میں کوئی عذاب کی کیفیت ہے یا کہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر علم آہستہ 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 ترتیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ اتارا کرتا تھا۔ تو جناب وہ تو اٹھ کر چلی گئیں، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تشریف لائے، تو جناب عائشہ ام المؤمنین عرض کرتی ہیں کہ حضور ایسے ہمارے گھر میں آج قبر کے اندر عذاب سے کے متعلق بحث ہوئی ہے، آپ ارشاد فرمائیں۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ہاں وہ ٹھیک کہتی تھی کہ قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے، کہ حضور نے تصدیق فرمائی۔ حضور کا تصدیق فرما دینا ہی کافی ہے کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جناب ام المؤمنین فرماتی ہیں شاید ایسا ہی ہوا ہوگا یا ایسا نہیں بھی ہوا ہوگا کہ تازہ ہی علم رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر قبر کے حوالے سے اتارا گیا۔ تو فرماتی ہیں کہ اس کے بعد جب بھی میں حضور سے کبھی حضور کی دعا سننے میں میرے آ جاتی نا، سننے میں آ جاتی حضور دعا فرما رہے تو کیا کیا مانگ رہے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ اس واقعہ کے بعد جب وہ یہودی عورتیں ہمارے گھر آئی تھیں، اس واقعہ کے بعد جب بھی میں نے حضور کی دعا میری سماعت سے گزری ہے تو اس میں یہ حوالہ ضرور تھا کہ اے اللہ تعالیٰ میں تجھ سے قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام قبر کے عذاب سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ ویسے آپ کو اتنے پرانے طالب علم قرآن کے آپ ہو چکے ہو کہ آپ کا دماغ فوراً سفر طے کرتے ہوئے یہاں پہنچ جائے کہ حضور کا پناہ مانگنا اپنے کچھ کیے ہوئے گناہوں کے نتیجے میں نہیں تھا، نعوذ باللہ العزیز، بلکہ یہ امت کو تعلیم دینے کے لیے تھا کہ جن کے نواسے جنت کے سردار ہیں تو پھر درمیان میں ان کی والدہ جو ہے وہ جنت کی سردارہ ہیں، تو پھر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ تو بہت عظیم اور بہت عظیم ہے، لیکن یہ امت کو تعلیم دینے کے لیے ان ایسے عنوانات کو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام قائم فرماتے رہتے ہوتے تھے۔ قبر کے عذاب سے پناہ مانگنا اپنی دعاؤں کا حصہ بنانا،